حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس وقت عطا فرمایا جب حابیل علیہ السلام کی شہادت ہو چکی تھی اور قابیل اپنے بڑے گناہ کی وجہ سے انسانی سماج میں فساد اور بگاڑ کا کارن بن چکا تھا۔ اس دور میں انسانوں کے دلوں میں ڈر، نفرت اور گمراہی پھیلنے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک ایسا بیٹا عطا کیا جو علم، حکمت اور دین کی حفاظت کرنے والا ہو۔ اسی وجہ سے ان کا نام شیس رکھا گیا، جس کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا بدلہ، یعنی حابیل علیہ السلام کے بدلے میں دیا گیا نیک بیٹا۔ حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا اور انہیں اپنے والد کا جانشین بنایا۔ اسلامی روایتوں کے مطابق ان پر 50 صحف نازل ہوئے، جن میں توحید، عبادت، پاکیزگی، حلال روزی، انصاف اور اچھے اخلاق کی تعلیم دی گئی تھی۔ انہوں نے لوگوں کو سختی سے شرک سے روکا، گناہوں سے ڈرایا اور صاف پیغام دیا کہ انسان کی کامیابی صرف اللہ کی اطاعت میں ہے، نہ کہ طاقت، نسل یا گھمنڈ میں۔ حضرت شیس علیہ السلام بے حد عبادت گزار، صبر کرنے والے اور علم والے نبی تھے۔ انہوں نے اپنے والد کی شریعت کو زندہ رکھا اور انسانی نسل کو بگڑنے سے بچایا۔ ان کے دور میں دین کو مضبوطی ملی اور لوگ اللہ کی عبادت کی طرف لوٹے۔ اسلامی تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے انہوں نے لمبی عمر پائی اور اپنی زندگی کا بڑا حصہ اللہ کی عبادت اور لوگوں کی اصلاح میں گزارا۔ وفات سے پہلے حضرت شیس علیہ السلام نے نبوت اور علم کا سلسلہ اپنی نسل میں آگے بڑھایا اور ان کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام آئے۔ یہ نبیوں کا سلسلہ تھا جو انسانیت کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جانے کے لیے چلا۔ جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کی قبر بھارت میں ہے، تو اس بارے میں دین کا فیصلہ بالکل صاف ہے۔ قرآن مجید میں، صحیح حدیث میں اور معتبر علماء کی کتابوں میں کہیں بھی ان کی قبر کی جگہ کا ذکر موجود نہیں ہے۔ بھارت یا کسی اور جگہ سے جوڑنا صرف لوک کتھاؤں اور بنا دلیل باتوں پر آدھارت ہے، جن کا دین سے کوئی پختہ تعلق نہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ بنا قرآن اور صحیح حدیث کے نہ کسی نبی کے بارے میں دعویٰ کیا جائے اور نہ ہی ایسی باتوں کو یقین کے طور پر پھیلایا جائے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی عظمت ان کی قبر کی جگہ میں نہیں، بلکہ ان کی نبوت، ان کی توحید کی دعوت، ان کے علم اور ان کی عبادت میں ہے۔ مومن کا راستہ دلیل کا راستہ ہوتا ہے، افواہ اور قصوں کا نہیں۔ اس لیے صحیح عقیدہ ہی یہی ہے کہ ہم نبیوں کا ذکر ادب اور علم کے ساتھ کریں اور بنا ثبوت باتوں سے بچیں۔